اس شخص نے، اب یہ وہ خط میں لکھ رہے ہیں، وہ خط بھی محفوظ ہیں یہاں ان کے پاس. تو ان کا میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، اس شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی کہ اور سید الشہداء بھی تشریف فرما ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ناصر الدین ہے. تو یہی تو شخص تھا. وہ کون ہے یہ؟ وہ پوچھ رہا ہے ہم سے. ان کا یہ شیخ علامہ شیخ رشید ترابی پاکستان سے. جو ابھی آپ نے فرمایا روحانیت، تو اس وقت مجتبیٰ صاحب نے بھی لکھا، اس خط میں بھی ہے. ان باتوں کو انہوں نے کبھی پبلسائز نہیں کیا انکشاف نہیں کیا، کبھی نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کا روحانیت کا جو کراچی میں جو حلقہ تھا، وہ 2 یا 3 لوگ ان کے حلقے میں تھے، جن میں میرے دادا مرحوم مولانا مبارک حسین نقوی. چونکہ ناظم آباد میں ہم رہا کرتے تھے تو آپ بھی ناظم آباد میں رہتے تھے. یہ بالکل ایک علیحدہ گفتگو ہے روحانیت کی، اور وہ تھی، وہ تھی. اچھا، اب مولانا مبارک حسین صاحب، میر حسن علی مرحوم کے والد مولانا چراغ حسین وہ، تو یہ 4-5 لوگ ہوتے تھے. مولانا امتیاز علی تجارے والے، یہ 4-5 لوگ ہوتے تھے جو ان کی گفتگو. ہم ظاہر ہے کہ وہ 73 میں انتقال ان کا ہوا تو میں اس وقت تو میٹرک کر چکا تھا، تو لیکن ظاہر ہے کہ تو یہ ان لوگ گفتگو ان کی اس طرح سے. اب یہ بات میں بات آئی، دیکھیے جب وہ کبھی 9 محرم کو تقریر کرتے تھے تو یہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ یہ ان کا ڈکشن، دیکھیے جو چیز ان کے ڈکشن کی ہے وہ اگر وہ انہی کے لیے، وہ یہ کہتے تھے اس آپ کے اس رونے میں کسی شہزادی کی بھی آواز آ رہی ہے. کہتے تھے وہ، کہتے تھے ضرور، کہتے تھے، ہر جگہ نہیں کہتے تھے وہ، نہیں کہ آ رہی ہے اور سواری آ گئی. ہاں تو حضور یہ جو ایک تو یہ تھی بات، حضور یہ عجیب بات تھی. ایک، میں کہتا ہوں یہ بڑا اس وقت تو شاید ہمیں اس کا یا اس، لیکن اور اس قسم کے بہت سے واقعات ایسے ہیں. ایران سے کتاب چھپی ہے جس میں ان کا یہ ذکر ہے کہ مسقط میں بھی ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آئے. یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. تو کبھی انہوں نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. اب جیسے وہ آپ نے فرمایا، دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کہ جب جمعرات کے دن شب جمعہ کی گفتگو حرم سید الشہداء میں ہو رہی ہے، حضرت علی اکبر کے مصائب سے ان کو بہت ہی سبقی تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ذاکر کو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ علی اکبر کا ذکر تو کر. دیکھیں کتنی نازک منزل ہے، یعنی بولنے والا. تو یہ ایسی چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ وہ نسخہ دے دیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا تقاریر میں. اب وہ ایک نسخہ دے رہے ہیں کہ اسی روحانیت کے حوالے سے وہ نسخہ دے رہے ہیں کہ آپ آنکھوں کا اگر کوئی، تو آپ امام موسی کاظم سے یہ دعا پڑھیں. اس کے لیے صرف دعا پڑھنا نہیں، اس کے لیے پورا مجسم بھی تو ہونا ہے. مثلا انہوں نے ایک جگہ کہا، جیسے آپ اب ہم روحانیت کی کسی بات پر آ گئے، ان کا جب کوئی پریشان ہو، تو وہ ایک مٹی کا آسمان کے نیچے ایک مٹی رکھے اور اپنا رخسار رکھ کے استغاثہ جناب شہزادی کونین سے کرے. ہمارے یہاں لوگ، ہمارے پاس دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجرب تھیں، وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں. وہ نہیں یعنی رزق کے لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے کہا، تو آپ یہ کہ رزق
تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ کبھی انہوں نے وہ چیزیں جو آج ہے کہ کسی کو وہ تعویذ دے دو تو نہیں، اس چیز سے نہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے روح شناس اس جگہ پر وہ رہے اور ان علماء کے ساتھ رہے کہ جہاں وہ آپ کی بات کو وہ ضرور کچھ نہ کچھ عطیہ کر دے دیتے ہیں لیکن اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا اسی حوالے سے. وہ رخ حیات حضور 69 تھا, شہنشاہ ایران نے ان کو بلایا, شہنشاہ ایران نے آفیشیل دعوت نامہ دیا. ہمارے عزیز دوست ہیں انیس عباس رضوی صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. اب شہنشاہ ایران آپ سمجھیے کہ کوئی معمولی تو آدمی تھا نہیں اس زمانے کا, انہوں نے ان کو بلایا تو آپ بھی تشریف لے گئے. انیس عباس صاحب بھی گئے, راوی ہیں انیس عباس صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں. وہ وہاں پہنچے تو پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے ان سے کہا کہ شہنشاہ آج رامسر چلے گئے ہیں, یعنی ان کی ملاقات بدھ کے دن طے تھی. ٹھیک ہے, بدھ کے دن طے تھی. انہوں نے کہا جی ملیں گے وہ, بہرحال ان کا وہ آج نہیں ہے کل ملیں گے. بھائی شہنشاہ کوئی بھی ایمرجنسی کچھ بھی ہو سکتا تھا, اور دوسرے دن تھی جمعرات. تو انہوں نے انیس عباس صاحب سے کہا, اس پروٹوکول والے سے کہا میں یہ ایک چھوٹا سا تحفہ لایا تھا کوئی حقیق کا, انہوں نے کہا بھائی یہ آپ ان کو ہدیہ کر دیجیے گا, میری طرف سے دے دیجیے گا. دیکھیے شہنشاہ نے بلایا ان کو, وہ انہوں نے دے دیا. انیس عباس صاحب سے کہا کہ جتنی ممکن ہو جلدی مشہد کی سیٹ کر دو. تو انیس عباس صاحب نے کہا حضور, کہہ رہے میں ان سے ملنے نہیں آیا تھا, امام ہشتم سے ملنے آیا تھا. یہ تو ایک ذریعہ تھا کہ میں اس سے بھی مل لوں گا, لیکن میرا اصل مقصد تو یہ تھا. تو حضور بات یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے, اور جب وہ مشہد تشریف لے گئے, دیکھیے وہ اتنا ان کے اندر ایک وہ تھا جو انہوں نے اس وقت آیت اللہ میلانی رحمۃ اللہ علیہ عطاب میں تھے شہنشاہ کے, ظاہر ہے ان سے وہ ملے بھی وہاں مشہد میں. مسجد گوہر شاد میں شاید وہ پہلے اور آخری خطیب تھے جنہوں نے فارسی میں تقریر کی, زیارت جامعہ پہ تقریر کی, اس کے بعد اسناد جامعہ اس پہ کی, اسناد کے اوپر تقریر کی انہوں نے. تو آیت اللہ میلانی نے اپنی ابا ان کو کر دی. تو حضور یہ جو روحانیت ہے جو آپ اور ہم, تو یہ کہاں ہے, یہ تاثیر ان کی زبان میں جیسے آپ نے فرمائی, تو میرے خیال سے نہیں, میرا یقین ہے سبھی آپ نے فرمایا مصائب تو بہت کم پڑھتے تھے, بہت کم، بہت کم پڑھتے, بہت کم. تو یہ ان کے جو ہے وہ. اچھا تو یہ فرمائیے کہ یہ نظام نے جی قائد اعظم جب جی تشریف لائے, جی تو کیا علامہ رشید ترابی میرے مرشد نے کوئی ایسا انتظام کیا کہ نظام ان کو وقت نہیں دے رہے تھے یا مل نہیں رہے تھے, انہوں نے کوئی اس میں کیٹلسٹ رول پلے کیا اپنا؟ نہیں, وہ قائد اعظم سے تو علامہ کی ملاقات ہوئی تھی ایجوکیشنل کانفرنس کے سلسلے میں جب وہ آئے تھے. آپ تصویریں بھی ہیں خود, میرا خیال ہے آپ نظام کے پر نظام نہیں, یہ اچھا قائد اعظم کے ساتھ تو ان کی تصویریں, ان کی ملاقات جی وغیرہ ہے. بالکل نظام کے نہیں ملنے کی وجہ ذرا الگ تھی. جی. وہ اس وقت جو ہے ہندوستان آزادی کے قریب, اچھا اور نظام اپنی مملکت کو ہندوستان میں ایک آزاد مملکت رکھنا چاہتے تھے. جی. وہ نہ ہندوستان میں ضم ہونا چاہتے تھے نہ پاکستان میں ضم ہونا چاہتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ جناح صاحب سے اگر ملیں تو یہ تاثر جائے گا کہ وہ ایسا ہے. لیکن علامہ کا تو کوئی ایسا رول نہیں تھا اس میں. لیکن کہا جاتا ہے کہ علامہ جناح صاحب سے چونکہ مل چکے تھے تو
انہوں نے راضی کیا اور اس کے بعد نظام نے ملاقات کی، جناح صاحب سے ملاقات کی نظام نے تیسرے دن. اچھا، تیسرے دن 3 دن جناح ٹھہرے رہے، محمد علی جناح ٹھہرے، تیسرے دن ملاقات کی اور اس کے بعد سے پھر نظام ذرا مورد عتاب ہوتے رہے. علامہ کا اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا. نہیں تھا. مجھے چونکہ ایک بات اور، میں یہ جو علامہ کا خطاب تھا ان کو، جی. یہ کیا لکھنؤ میں؟ جی نہیں، کیونکہ نہیں، شبیر صاحب نے فرماتے ہیں، وہ میں تو نہیں جانتا اس دور کو، آپ سے بہتر کون نہیں. جانے گا، کہ ان کو یہ خطاب جو ہے علامہ کا لکھنؤ میں دیا گیا. ان کو یہ خطاب مجلس اتحاد المسلمین نے دیا، حیدرآباد میں دیا. ایک بات میں اور کہنا بھول گیا باتوں میں، وقت ہے اس کا تذکرہ کر دوں. 1361 میں 10 سالہ یادگار منائی گئی تھی کربلا کی. یہ یادگار میں علامہ رشید ترابی اور شہیدی ارجنگ کا بڑا حصہ تھا. یہ ہندوستان میں صرف حیدرآباد میں ہوئی، بعد میں ہوئے چھوٹے موٹے جلسے مختلف مقامات پر، لیکن حیدرآباد. اس کے بعد اگر سنا تو یہاں 14 سالہ جشن مرتضی بھی سنا آپ کے پاس. تو اس قسم کی جو کارروائیاں رہتی تھیں، علامہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے.